یہ ہے بابا سائیکلوں والی سرکار کا دربار۔ یہاں پر لوگ آتے ہیں، نئی سائیکل چڑھا کر جو بھی منت مانگتے ہیں ان کی وہ منت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص ان بابا جی کے دربار سے سائیکل چرا لیتا ہے تو وہ قدرتی طور پر اندھا ہو جاتا ہے۔ ان بابا جی کی اور کیا کیا کرامات ہیں؟ ایک میں نے ان کے بزرگ سے پوچھا تو مجھے کہتے کہ اتنے صاحب کرامت تھے کہ اوپ سے پنچر لگا دیا کرتے تھے، ہماری یہ دعا کریں ہمارے لیے یہ مراد پوری ہو جائے، تو یہ کہتے تھے جاؤ نیا سائیکل لے کے آؤ۔ انہوں نے نئے سائیکل کو جناب اس کے ٹائروں کو تیل لگانا، آگ لگا کے سائیکل کے اوپر چڑھ بیٹھنا۔ اب سائیکل کو آگ لگی ہوئی ہے حسین گنج سے لے کے دولت گیٹ تک، اب وہ ہوا بھی نہیں ہے، ٹائروں کو آگ بھی لگی ہے، سائیکل دڑ دڑ کر کے چل بھی رہا ہے۔ جی السلام علیکم امجد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا۔ امجد صاحب بتائیے گا کہ یہ بزرگ کون ہے؟ یہ جو سائیکلوں والے سرکار کے نام سے بزرگ ہیں، یہ کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابتدا اپنی مرشد کے کلام سے کروں گا کیونکہ میری نسبت حضور سلطان باؤ صاحب سے ہے، تو آپ کا فرمان ہے بے بسم اللہ اسم علادہ ایوی گہنا پارا ہو نال شبات سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو اتو بے حد درود نبی تے جیندہ ایڈ پسارا ہو میں قربان تناتے یا حضرت باؤ جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ میری نسبت تو حضور سلطان باؤ صاحب سے ہے، لیکن میں عرصہ 10-11 سال سے اسی علاقے میں ان کا پڑوسی بھی ہوں، یہاں رہتا ہوں، تو یہاں 10-11 سال سے جو میں نے دیکھا، جو میں نے سنا ان کے بزرگوں سے، ان کے متقید اور ان کے جو خلیفہ ہیں جن سے میں نے ملاقاتیں کی، اصل میں یہ شروع سے ہی صاحب کرامت بزرگ تھے۔ نام تو ان کا امام بخش صاحب ہے، کیونکہ سائیکل سے یہ بہت ہی شوق رکھتے تھے، اس وجہ سے یہ سائیکلوں والے مشہور ہوئے، جس سے سائیکلوں کی کچھ کرامات بھی ہوئیں۔ پیدائشی یہ تھا کہ یہ 3-4 سال کے تھے تو ان کے والدین پردہ کر گئے، تو جب یہ 9-10 سال کے ہوئے تو پھر ان کے دادا دادی نے ان کو پالا، وہ ان کو بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے ان کو بھیج دیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کا موڈ نہیں تھا، انہوں نے کیا کیا، اپنے گھر کے بستروں میں چھپ کے بیٹھ گئے، تو گھر والوں نے دیکھا کہ 10-11 بج گئے، بکریاں بھی نہیں گئی، بچہ بھی نہیں ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کمرے سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ جب بھاگے اندر دیکھے تو انہوں نے بسترے اٹھائے تو بستروں کے نیچے یہ چھپے ہوئے۔ اب وہ ظاہراً کوئی آگ نہیں لگی ہوئی تھی، لیکن ان کے جسم سے ایسا سیک یعنی کہ نکلا کہ بستروں سے بھی دھوئیں نکلنے شروع ہو گئے۔ یہ ان کی پہلی کرامت ظاہر ہوئی جو 9-10 سال کی عمر میں تھی۔ پھر وہ ان کے بزرگ جو تھے دادا دادی، وہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ جو ہے یہ صاحب کرامت ہے، تو انہوں نے پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ بس پھر یہ مجذوب بزرگ تھے، پھر انہوں نے علمدار کالج ملتان حسین گنج روڈ پر جو آج کل جو موٹر سائیکلوں کی مارکیٹ ہے، وہاں پر بارسی سلسلے کے بزرگ رہتے تھے، چشتی سلسلے کے، تو وہاں پر ان کی دکانیں تھیں، یہ وہاں پر جا کے بیٹھنا شروع ہو گئے۔ تو ان کا روٹ یہی ہوتا تھا، یعنی کہ شاہ حسین گنج سے لے کے شاہ شمس تک یہ وہاں کیا کرتے تھے۔ یہ جو سائیکلوں والی سرکار سے مشہور ہوئے، سائیکل لوگ آ کر منت چڑھاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا عقائد ہے؟ ان کو تھا سائیکلوں سے شوق تھا ذرا، یعنی کہ تو جو بھی معتقد اس وقت ان کے پاس آتے تھے نا، تو وہ کہتے تھے کہ بابا جی ہماری یہ دعا کریں ہمارے لیے یہ مراد پوری ہو جائے، تو یہ کہتے تھے جاؤ نیا سائیکل لے کے آؤ۔ تو وہ جناب اللہ حسین نے نیا سائیکل لے کے آنا، انہوں نے نئے سائیکل کو جناب اللہ اس کے ٹائروں کو تیل لگانا، آگ لگا کے سائیکل کے اوپر چڑھ بیٹھنا۔ اب سائیکل کو آگ لگی ہوئی ہے حسین گنج سے لے کے دولت گیٹ تک، اب وہ ہوا بھی نہیں ہے، ٹائروں کو آگ بھی لگی ہے، سائیکل دڑ دڑ کر کے چل بھی رہا ہے۔ وہیں سے یہ سائیکلوں والے بابا مشہور ہوئے، کیونکہ جو ان کو سائیکل لا کے دیتا تھا نا نیا، اس کی مراد پوری ہو جاتی۔ جب یہ پردہ بھی کر گئے نا، تو لوگ ان کی اس عقیدت کی وجہ سے، سائیکل سے محبت کی وجہ سے یہاں دربار پر آ کے سائیکل لٹکا دیا کرتے تھے کہ بابا جی ہماری مراد پوری ہو جائے، آپ نظر شفقت فرمائیں۔ تو وہیں سے پھر یہ بابا سائیکلوں والے۔ یہ جو سائیکل لوگ چڑھا جاتے ہیں، یہاں پر سائیکل لٹکے ہوئے ہیں، یہ پھر سائیکل کہاں جاتے ہیں، کون لے جاتے ہیں؟ ان کے جو خلیفہ ہے نا، وہ پھر یہ کیا کرتے تھے کہ جو غریب غربا ہوتے، اس وقت سائیکلوں کا دور ہوتا تھا، 150 کا سائیکل اس وقت آ جاتا تھا، تو جو غریب غربا ضرورت مند آتے تھے نا، ان کو یہ سائیکل دے دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کے پاس آ جاتا تھا۔ زیادہ تر تو لوگ ادھر لٹکا کے چھوڑ کے چلے جاتے تھے، تو یہاں سے سائیکل چوری بھی ہو جاتے ہیں ادھر پر؟ بڑے یعنی کہ کھڑے کر جاتے تھے، اٹھانے والے کی اٹھا بھی جاتے تھے۔ بابے کا سائیکل ہوتا تھا، کسی کا تو نہیں ہوتا تھا ذاتی۔ جب کوئی سائیکل چوری کرتا تھا تو وہ اندھا بھی ہو جاتا ہے۔ وہ یہ تھا کہ ان کی سائیکلوں سے محبت یہ تھی، یہ جس سائیکل پر یہ سوار ہوتے تھے نا، اگر یہ کھڑا کر کے کہیں ادھر ادھر جاتے تھے، وہ ان کا سائیکل کوئی اٹھاتا تھا نا تو وہ اندھا ہو جاتا تھا ان کے سامنے۔ ان کی ظاہری کرامت جو آج تک موجود ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دربار کے ساتھ ایک نلکا لگا ہوا ہے کہ آج تک لوگ جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ جتنے بھی بیمار عورتیں، بچے، بزرگ آتے ہیں یہاں پر آ کے غسل کرتے ہیں، وہ پرانے کپڑے اتار کے ادھر ہی پہن کے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں یہ پرانے، اور نئے کپڑے پہن کے غسل کر کے یہی پانی پی کے جاتے ہیں، اور اللہ کی مہربانی سے اور بابا جی کی نظر شفقت سے وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ جو کس طرح کی بیماریوں سے ان کو شفاعت مل جاتی ہے؟ جلدی امراض ہو گئی یا ظاہری جو بیماریاں ہوتی ہیں، تو جو عقیدت مند ہے نا، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بابا جی کا پانی پئیں گے، وہاں جا کے غسل کریں گے، تو اللہ کی مہربانی سے اور بابا جی کی نظر شفقت سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ پانی کی یہ کرامت ہے ایک قسم کی۔ آپ
ان کے ماننے والے کہاں کہاں موجود ہیں دنیا میں, کہاں کہاں سے ان کے مزار پر آتے ہیں؟ ان کے جو اصل خلیفہ جو ہے نا وہ اسلام آباد بیریا ٹاؤن میں رہتے ہیں, سخاوت علی ان کا نام ہے. یہ نام بھی انہوں نے ان کو دیا تھا, اصل نام ان کا شفقت تھا, تو یہ سخاوت علی انہوں نے ان کو نام دیا. وہی ان کے زیادہ بڑے خلیفہ بھی ہیں, معتقد بھی ہیں. وہی ان کے آگے 2 پروگرام کرتے ہیں. ان کے شارک صاحب ان کے بیٹے ہیں جو یہاں پر آگے 2 پروگرام کرتے ہیں. ایک 27 اکتوبر کو انہوں نے پردہ کیا تھا, وہ 2 دن کا وہ پروگرام ہوتا ہے. وہاں قوالی ہوتی ہے, نعت خوانی ہوتی ہے, اور پھر لنگر ہوتا ہے 2 دن. بابا جی نے سخاوت صاحب کو کہا کہ نہیں, آپ نے 9 نومبر کو آ کے ادھر اقبالیات کا پروگرام کرنا ہے اور ان کا عرس منانا ہے. تو ضیاء الحق کا دور تھا, اور ضیاء الحق نے پھر وہ 21 اپریل ختم کر کے 9 نومبر یعنی کہ ڈیٹ رکھی. اب 9 نومبر سے علامہ اقبال صاحب کے کیونکہ معتقد بھی تھے تو اس کا کلام بھی پیش کیا جاتا ہے. ان کا یہاں پر رات قوالی بھی ہوتی ہے, اور 9 نومبر کو جیسے یعنی کہ ایک میلہ ہوتا ہے نا, ایسے سننے میں آیا کہ یہ جو دربار کی جگہ ہے یہ بھی بابا جی نے خود اس کو نشانی لگائی تھی کہ یہ جو مزار کی جو جگہ ہے نا, بابا جی نے اپنی جوانی میں ہی, اپنی زندگی میں ہی یہاں پر نا اپنی چھوٹی سے نشان لگا دیا تھا. یہ تقریباً کوئی 8-9 بیگھے کا قبرستان تھا, بہت پرانا نیل کوٹ کا یہ علاقہ ہے. یہ تو اب نجائز قابضین نے آ کے قبرستان قبضہ کر کے کوٹیاں بنا کے بیچ دی اور وہ کر لیا نہیں, لیکن یہ 350 سال پرانا قبرستان ہے. یہ کھک فیملی کا یعنی کہ یہ قبرستان ہے. بابا جی نے اس جگہ پر یہ یعنی کہ اپنا نشان خود لگایا تھا کہ مجھے یہاں پر دفن کرنا. جب یہ 27 اکتوبر کو انہوں نے پردہ کیا, اس وقت یہ دولت گیٹ میں, تو وہاں پر وہ جو وارسی سلسلے کے اور چشتی سلسلے کے جو بزرگ تھے انہوں نے کہا جی ہم یہاں ان کا مزار بناتے ہیں. لیکن ان کی فیملی نے کہا کہ نہیں جی بابا جی تو یہاں نشان لگا کے تھے, یہاں ہم ان کو دفن کریں گے. وہ آپس میں وہ جھگڑا ہو گیا, تو وہ جھگڑ رہے تھے تو پتہ نہیں کہاں سے 4 بندے آئے, انہوں نے چارپائی اٹھائی, جنازہ اٹھایا, یہاں لا کے ان کو دفن کر دیا. پتہ لگا جی بابا جی تو پہنچ گئے وہاں, دفن بھی ہو گئے, اور آپ یہاں جھگڑا کر رہے ہو. صاحب یعنی کہ کرامت بزرگ ہے, ابھی تک چشمدید گواہ ہوں کہ میں نے اپنے 2 بیٹوں کی یہاں پر یعنی کہ گزارش کی تھی کہ میرے بیٹوں کی روزی کا سلسلہ کوئی اچھا ہو جائے. تو بابا جی نے مجھے تحفے کے طور پر 2 نئے سائیکل دیے خواب میں, یعنی کہ انہوں نے مجھے خواب میں 2 نئے تحفے دیے. تو الحمدللہ میرا ایک بچہ جو ہے وہ UAE میں سیٹ ہو گیا, ایک بچہ ادھر یعنی کہ میڈیکل لیب میں. لیکن عقیدہ یہ ہے کہ میں یہاں پر جمعرات اور جمعے کو اکثر جا کر فاتحہ وغیرہ کرتا ہوں, کوئی لنگر وغیرہ کوئی تحفہ وغیرہ جو ہو وہ بھی بانٹ دیتا ہوں. اگر زیادہ تر جو ہے وہ نذرانہ عقیدت وہ میں فاتح کو جو پیش کرتا ہوں, تو شاید اسی وجہ سے ان کی وہ نظر شفقت میرے اوپر ہے. باقی ویسے تو سب کے اوپر ہے, جتنے بھی اس علاقے کے معتقد ہیں وہ سارے ان کو مانتے بھی ہیں اور اپنی نظر نیاز بھی یہاں پر آ کے بانٹتے ہیں. ان سے جو مستفید ہوئے ہیں نا, آج کل ان کی اولادیں یہاں پر آ کے چادریں چڑھاتی ہیں اور لنگر تقسیم کرتی ہیں. تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ یہ شاہ شمس سے نا ایک بس نکلی, وہ دولت گیٹ کی طرف آ رہی تھی, تو یہ آگے اس کے آگے لیٹ گئے. بڑی کوشش کی ان کو اٹھانے کی, یہ اٹھتے ہی نہیں تھے. تو وہ کچھ کلینڈر تھا بدتمیز, وہ جاہل, اس نے جناب والا لوہے کا زراٹ اٹھایا اور لا کے ان کے سر پہ اور جسم پہ مارے. یہ لہو لہان ہو گئے, بے ہوش ہو گئے. تو انہوں نے پھر معتقدوں نے ان کو اٹھایا, جا کے نشتر لے گئے. نشتر جا کر انہوں نے جناب والا ان کو پٹیاں وغیرہ کی, ان کو ٹرپیں وغیرہ لگائی. رات کو ان کو ہوش آئی تو انہوں نے دیکھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. یہ انہوں نے جناب ساری پٹیاں اتاری اور صبح آ کے یہاں اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. کیا دیکھتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی زخم بھی نہیں ہے, کوئی وہ بھی نہیں ہے. یہ کرامت ظاہر ہوئی. ایک کرامت ان کی یہ ہوئی کہ اس علاقے کا ایک چور تھا, وہ بھینس چرا کے نہ لے کے آیا, تو پیچھے اس کے وہ مالک لگ گئے. تو وہ اب اس کو اور کوئی ذریعہ نظر نہ آیا, تو وہ مزار کے سامنے پہنچا اور اس نے مزار کے ساتھ بحث باندھی اور قدم بوسی کر کے تو جناب والا معافی مانگی کہ جی مجھے بچا لے, تو میں تو بتایا وہ تو آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا, مجھ پر نظر شفقت فرمائے. تو بابا جی کی نظر شفقت سے یہ ہوا کہ جب وہ مالک بھینس کے پہنچے تو انہوں نے جناب کیا دیکھا, وہ بھینس تو تھی کالے رنگ کی, تو بھینس کا رنگ پورا ہو گیا. یعنی کہ بابا جی کی صاحب کرامت کی وجہ سے بھینس کا رنگ برا ہو گیا اور وہ بندہ بچ گیا. وہ تو بتایا بھی ہوا, پھر ان کا معتقد بھی بنا. ایک یہ ان کی کرامت. ایک میں نے ان کے بزرگ سے پوچھا تو مجھے کہتے کہ اتنے صاحب کرامت تھے کہ سوکھ سے پنچر لگا دیا کرتے تھے. یعنی کہ اس وقت سائیکلوں کا دور تھا, وہ سائیکل کو پنچر لگا رہا تھا, اس کو کہا ادھر دکھاؤ, بجائے سولوشن لگانے کی انہوں نے اپنی تھور لگائی, کہتا لگاؤ. آپ کو یہ میں نے بتانا تھا, یہ ملتان جو ہے نا یہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت کا شہر ہے. آپ ہسٹری پڑھیں ان کی تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جو لٹھا کبوتر ہے جس کو, یہ سید پرندہ ہے, یہ درباروں پر آپ دیکھتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ملتان میں موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اس پرندے کو بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھو کہاں زمین خشک ہوئی ہے. تو اس وقت سب سے پہلے جو زمین خشک ہوئی تھی وہ ملتان کی زمین. تو اس کے بعد جناب والا وہ پرندہ اس نے جا کے نوح علیہ السلام کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ زمین نہیں ہے. اس کے بعد آپ اس لٹھے کے پاؤں دیکھیں سرخ رنگ کے. یہ پھر دوبارہ جب گیا, اس کو دوبارہ بھیجا کہ دوبارہ اور کوئی جگہ دیکھو. وہ دوبارہ جب گیا تو اس نے مکے کی زمین کو جا کر جائے کہ وہاں پر یہ اترا تو مکے کی زمین کی جو مٹی ہے وہ لال رنگ کی ہے.
تو اس کے پاؤں لال رنگ کے ہو گئے. یہ یعنی کہ اس وقت کا یہ پرندہ ہے, اس وقت سے یہ مزاروں پر رہتا ہے اور یہ آزاد پرندہ ہے. اور اس کے پاؤں بھی اسی وجہ سے سرخ ہوئے کہ مکی کی مٹی جو تھی لال تھی. تو یہ ملتان اسی لیے مدینہ الاولیاء کہلایا. اس کی ہر گلی میں مزار ہے, اور یہاں پر اس وقت سے اللہ کے ولی آتے رہے. یہاں پر چند یعنی کہ اصحابہ بھی دفن ہیں جن کے مزارات ہیں, اور چند اللہ کے بڑے خاص ہستیاں جیسے شاہ شمس صاحب, بابلک صاحب, شاہ یوسف گردیز صاحب, شاہ رکن عالم صاحب اور موسیٰ بادشاہی صاحب, اس طرح کے چند, یا شاہ حسن پروانہ صاحب, بڑے یعنی کہ صاحب مزار جتنے بھی ہیں, بابا شیدی لال ہو گیا, یہ جتنے بھی مزارات ہیں یہ سب صاحب کرامت ہیں, اور ان کی کرامات کی وجہ سے یہ ان کے دربار بھی آباد ہیں. آپ دیکھیں وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ لنگر کھاتے ہیں. کسی کو نہیں روکا جاتا کیونکہ یہاں پر مذہبوں کا حساب نہیں ہوتا. یہاں پر ہر فرقے کا, ہر مذہب کا بندہ آتا ہے, اپنی منت منوتی کے لیے عرض کرتا ہے. اللہ کی مہربانی سے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور بابا جی کی نظر شفقت ہوتی ہے. جتنے بھی یہ بابے ہیں یہ صرف نظر شفقت فرماتے ہیں, کام اللہ ہی کرتا ہے. اللہ کی مہربانی سے سارے کام ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ اللہ والے جو ہیں ان کی نظر شفقت سے اللہ کی مہربانی ہو جاتی ہے اور لوگوں کے کام ہوتے ہیں, اور یہ بزرگ صاحب کرامت ہونے کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ملتان کو مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے کہ اس کی ہر گلی میں اللہ کے ولی کا مزار. جی ناظرین, آپ نے بابا سائیکلوں والے سرکار کی کرامات امجد فیاض صاحب کی زبانیں جانی. اپنے میزبان ابرار حسین کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ہمارا ملتان. اللہ نگہبان.